نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إلى آخره الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر آپ کے پیچھے ایک دن بیٹھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا غلام او لڑکے انی اعلمک کلمات میں تجھے کچھ کلمات سکھاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاسٹ کزن ہیں، یہ آپ کے چچا زاد ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ لخت جگر ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو ان کی عمر کوئی 12-13 سال تھی، تو یہ ابھی جو ہے نا چھوٹی عمر کے تھے کہ یہ جو کہ ایک ہی گھر تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ جاتے اور اپنا جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوتے، اور اس ساری رات اس خیال میں رہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھیں گے نا تو سب سے پہلے وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو ان کو پیش کرتے۔ یہ ان کی تو یعنی اندازہ کہ آج کے جو 20 سال کا آدمی ہو جاتا ہے تو خبر ہی نہیں ہوتی میں کہاں ہوں اور کہاں تھی۔ دیکھو یاد رکھ لیں، عظمتیں، علم یہ یوں ہی نہیں ملتے، یہ یوں ہی نہیں مل جائے، کوئی گھر آ کر نہیں دیتا۔ آپ ایک دن یہ اٹھے، اب بچے ہیں جی، بچے کو تو سونا ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوتے بھی اس انداز کے ساتھ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے میں نے اٹھ جانا ہے اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کرنا ہے وضو کے لیے۔ رات کا وقت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو پانی لے کر لوٹا لے کر برتیار کھڑے ہیں تو پیش کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دریا رحمت جوش پر آپ نے فرمایا یا اللہ پاک اس کو قرآن کے علم عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے پھر آپ کا سینہ ایسے کھولا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی جب قرآن حکیم کا کوئی بات آتی تفسیر کی تو انہی کی طرف رجوع کرتے تھے، حالانکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوئے ان کی عمر 10-12 سال تھی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو یہ عزتیں عظمتیں عطا کی ہیں کہ تقریباً 600 سال تک بعد میں یہ جو خلافت عباسیہ ہے نا، بڑی مشہور ہے اسلام کی تاریخ میں، اسلام کا گولڈن ایرا جن کو کہا جاتا ہے، یہ انہی کے صاحبزادے انہی کے اولادیں ہیں کہ 600 سال تک پھر دنیا پر حکومتیں کی ہیں اور بہت تمطراق کے ساتھ حکومتیں کی ہیں۔ تو اور آج کی جو دنیا ہے نا، جو بھی ہمیں آج نظر آتا ہے نا دنیا کی ترقی، اس کے بنیاد ڈالنے والے یہی ہے۔ اس کی بنیاد چاہے امریکہ جتنا مرضی کہتا پھرے نا کہ میں بڑا ایڈوانس ہوں، برطانیہ کے، اس کے ایڈوانسمنٹ میں خون انہی کا شامل ہے، محنت انہی کی ہے۔ یہی ہیں کہ جنہوں نے علم کو دنیا بھر سے اکٹھا کر کے دنیا کی جتنے بھی قسم کے علوم ہیں، چاہے وہ دین کے ہوں یا دنیا کے ہوں، ان علوم کو کتابیں لکھیں، پھر عربی میں ٹرانسلیٹ کیں، پھر بڑے بڑے دنیا کے ماہرین پیدا کیے، اور پھر ان سے آ کر یہاں سے یورپ سے جا کر ان لوگوں نے علم حاصل کیا، اور پھر وہ علم واپس لے کر یہاں آئے، اور آج دنیا میں یہ اپنا ان کی یونیورسٹیاں، اسکول، کالج، جو بھی ان کو تعلیمی ادارے ہیں، اس کی بنیاد میں یہی ہے، اور اس سے ان کو بھی انکار نہیں ہے۔ انہی کے اولادوں نے پھر دنیا میں وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ قیامت تک دنیا ان کے احسانات کے سامنے، چاہے مسلم تو ہیں ہی ہے نا، ان پر تو ان کے احسانات کے تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے نا، ان کے دنیا بھی یہی ہے اور دین بھی یہی ہے۔ میں غیر مسلموں کی بھی بات کرتا ہوں، غیر مسلم کوئی بھی دنیا میں ان کے احسانات کے سامنے اپنی گردن نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ انہی کی اولادوں نے پھر آگے
حکومتیں کی، پھر ان حکومتوں کو علوم کے لیے ان دین کی خدمت کی، علوم کی خدمت کی، اور انہی علوم کے بنیاد پر یہ جتنے بھی آج ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، یہ اس کے بنیاد میں یہی ہے۔ تو حضرت اور ان کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اس کے پیچھے، اور یہ آج کے ہمارے نوجوان طبقے کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ یہ آج کو ان کو سونے سے فرصت نہیں ملتی، یہ ابھی بالکل بچے تھے کہ جناب رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام کرتے، اور آرام اس طرح کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھیں گے تو میں نے بھی اٹھنا ساتھ، اور اٹھنا کس کام کے لیے؟ سرکار کو وضو کا پانی پیش کرنے کے لیے۔ محبت تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تجھے کچھ باتیں بتاؤں گا۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کا فرمائے گا۔ بھائی تم اللہ کی حفاظت کرے کو معنی کیا ہے؟ کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے سوچ لو کہ اس حرکت کے بارے میں میرے رب کا حکم کیا ہے، ایک، اور ہمہ وقت یہ دیکھ لو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں خدا اللہ رب العزت کے علم سے باہر نہیں ہوں، میری کوئی ظاہر باطن وہ ذات اس سے آگاہ ہے۔ فرمایا جب انسان کا یہ ایمان ہو نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے کوئی کام اس کے حکم کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرنی، تو فرمایا پھر اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، پھر اس کو نہ دنیا میں کوئی کسی قسم کی تکلیف ہوتی ہے اور نہ ہی آخرت کی۔ دنیا کا وہ اقبال نے کہا نا، جہاں میں نہ کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ کائنات میں انسان جو کچھ بھی کر کے دیکھ لے، کامیابی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے راستے میں ہے، کامیابی وہیں ہے، اس کے علاوہ خدا نے کوئی راستہ کائنات میں رکھا ہی نہیں ہے۔ کثیرہ خلاف پیمبر کثیرہ گزید، ہرگز با منزل نہ خواہد رسید۔ شیخ صاحب نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کوئی بھی کوئی راستہ اپنا لے گا، منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ منزل کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ ہی نہیں رکھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا جس نے بھی اسلام کے علاوہ جو بھی راستہ اپنایا، اسلام کا راستہ ایک ہی ہے، باقی ہزاروں راستے ہو سکتے ہیں، فرمایا خدا کسی کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ قیامت تک کے لیے انسانیت کے پاس دنیاوی امن و سکون کے لیے بھی اور اخروی کامیابی کے لیے بھی راستہ صرف ایک ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اس کا سوا ہی نہیں ہے۔ تلاش کرو، زندگیاں کھپا لو، ناکام ہی لوٹو گے، جو کچھ تمہارا جی میں کر کے دیکھ لو، واپس تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے راستے پر آنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جب تم اللہ کی حفاظت کرو گے تو خدا تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے، اس کی مدد، اس کا ہمیشہ ہی اسلام پر چلنے کا رزلٹ پازیٹیو بھی آتا ہے، اور اسلام کو چھوڑ کر جو بھی راستہ اپناؤ گے اس کا آخری رزلٹ ہمیشہ نیگیٹو ہی آئے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کا رزلٹ پازیٹیو بنایا ہی نہیں ہے، تو تم تلاش کہاں سے کرو گے؟ فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جب تم اللہ کی حفاظت کرو گے تو وہ تمہیں ہمیشہ تم اس خدا کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ ہر اللہ رب العزت کا حکم فرما برداری کا رزلٹ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور منہ پھیرنے کا رزلٹ ناکامی ہے۔ فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو نا اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو۔ وَعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِجْتَمَعَتْ۔ اچھا اب یہاں پر یہ جو اولیاء اللہ سے انبیاء کرام سے محبت، یہ ظالم لوگ ہیں، ہائے فلانے کے پاس نہیں جانا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو تو اللہ سے مانگو. ان ظالموں کو پتہ نہیں ہے کہ انہی سے مانگنے کا تو خدا نہیں بتانے لو انہم ظالم انفسہم جاؤ کا، وہ میرے مانگنے کا در یہی ہے. ہم مسجد میں آئے نا مانگنے کے لیے، یہ کو خدا ہے؟ یہ زمین خدا تو نہیں ہے نا، نہ یہ بلڈنگ خدا ہے. اور اسی نے بتایا نا ان جگہوں پر جاؤ. بات سمجھے کہ نہیں؟ بھائی اسی کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم نے آنا ہے. مانگنا دوں گا تو میں ہی، پر میں اپنے نبی کے بغیر تمہیں دوں گا نہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ جتنے اگر جو خدا ہے نا گھر کا، وہی خدا مسجد کا ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو اگر جس طرح یہ لوگ تشریح کرتے ہیں اس حدیث کی، اگر یہ نا پھر مسجدوں کے بنانے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی. ضرورت ہی ختم ہے. کیوں؟ گھر کا خدا بھی تو وہی ہے نا جو مسجد کا خدا ہے. اور مسجد خدا تو نہیں ہے نا، یہ تو مخلوق ہی ہے. تو اگر ان پتھر کی بلڈنگوں کے پاس ہم روزانہ آتے ہیں، اسی لیے آتے ہیں نا کہ گھر سے ان کو مختلف سمجھتے ہیں، ورنہ ہمیں گھر میں ادھر آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خدا تو وہی ہے، میرا بھی خدا وہی ہے، مسجد کا خدا بھی وہی ہے، گھر کا خدا بھی وہی ہے. ادھر کیوں آتے ہیں؟ وہ اللہ کے بندو تم نے کس غلط فہمی میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے. گھر بھی اینٹوں سے بنا ہوا ہے، گھر میں بھی کارپیٹ ہی پڑی ہوئی ہے، گھر میں بھی یہی چھت ہے، یہاں بھی وہی چیز ہے. اگر دو سیم چیزوں کو دیکھنے کا معنی ایک ہے نا اور غیریت ہے نا، تو پھر گھر میں مسجد میں فرق نہیں ہونا چاہیے. مسجد کس چیز سے بنی ہے جی؟ اینٹ سے. گھر کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ اینٹ سے. گھر میں کیا ہے؟ کارپیٹ ہے. مسجد میں کیا ہے؟ کارپیٹ ہے. گھروں کو لوگوں کو چھوڑ کر مسجد میں آنے کا حکم کیا ہے جی؟ کہہ سکتے ہیں جی وہ بھی اینٹ یہ بھی اینٹ، وہ بھی کارپیٹ یہ بھی کارپیٹ، وہ بھی بلڈنگ یہ بھی بلڈنگ، اس کا بھی خدا وہی، اس کا بھی خدا وہی ہے. وہ ہم کہیں گے ظالمہ یہ دلیلیں نہ دے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ادھر آنے کا خدا نے حکم دیا ہے. جس طرح ان اینٹوں کے پاس جانے کا خدا نے حکم دیا ہے نا، اسی طرح بندوں کے بھی پاس جانے کا خدا ہی کا حکم ہے. ادھر یہی خدا کا راستہ ہے. کیونکہ لوگ سمجھتے نہیں، گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو یہ لوگ، اور غلط ملت قرآن حکیم کی تشریح کرتے ہیں، اور غلط ملت قرآن حدیث کی تشریح کرتے ہیں یہ لوگ، اور گمراہی پھیلاتے ہیں. اور گمراہی کا اصل سبب جہالت ہے، نہ سوچنا ہے، اور علم سے دوری ہے. تو فرمایا اب یہ اللہ ہی سے مانگو، تو اللہ ہی سے مانگنے سے پھر مسجد میں کرو کہ مانگو، گھروں میں مانگ لیا کرو. پارک میں، پارکوں کا بھی خدا وہی ہے نا جی. بازار خدا تو جس نے مسجد بنائی ہے وہی خدا پارک کا ہے، وہی خدا بازار کا ہے، وہی خدا گھر کا ہے، وہی خدا یہاں کا ہے. تو ادھر آ کر کیوں مانگتے، ادھر کیوں نہیں مانگتے؟ کوئی وجہ تو ہوگا، آخر کوئی تو وجہ ہے. اس میں فرق تو ہے. گھر میں تم جوتے اتار کر نہ بھی جاؤ تو تمہیں کوئی مائنڈ، ادھر کیوں اتارتے ہو؟ چیزیں تو دونوں ایک ہی ہیں. اللہ کے بندے جب نسبت خدا کی طرف ہو جائے نا تو ہر چیز بدل جاتی ہے. نسبت کا معاملہ ہے. یہ جو قرآن پاک کا پیپر ہے جی، پیپر ہی ہے نا، وہی سیاہی ہے، وہی پیپر ہے. کوئی جو بازار میں کتابیں بکتی ہیں ان کتابوں میں اور قرآن پاک میں کسی بھی اعتبار سے کوئی فرق ہے؟ جس پیپر سے وہ بنتے اسی پیپر سے یہ بنتا ہے. جو سیاہی سے وہ حرف لکھے جائیں اسی سیاہی سے یہ لکھے. اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے بغیر وضو کے، ان کو جو مرضی ہم کرتے پھریں. وجہ کیا ہے؟ وہ نسبت ہے. اس کی نسبت ہوگی خدا کی. جب نسبت ہو جاتے ہیں تو حکم بدل جاتے ہیں. ادھر ہم بغیر اگر یعنی مسجدوں میں حالت جنابت میں نہیں نہ آ سکتے تو گھر میں کیوں رہ سکتے ہیں؟ اور نسبت ہے. تو اگر اینٹ پتھر مٹیریل کی نسبت خدا کی طرف ہو جائے تو اس کے حکام بدل جاتے ہیں. تو جس انسان کو اشرف المخلوقات خدا نے بنایا اور خلاصہ کائنات بنایا، امام الانبیاء بنایا، ان کو پھر ان کے یہ تو کتاب اللہ ہے نا، وہ رسول اللہ ہے. سمجھے نا بات؟ یہ ہے کتاب اللہ، یہ ہے بیت اللہ، اور وہ ہے رسول اللہ. تو بھائی
اگر مسجد پتھر کی نسبت خدا کی طرف ہو جائے تو پتھر عزت والا ہو جاتا ہے، اگر کاغذ کی نسبت خدا کی طرف ہو جائے تو وہ کاغذ عزت والا ہو جاتا ہے۔ تو جس ہستی کو پیدا ہی خدا نے اپنے لیے کیا ہے تو اس کی نسبت کو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ کیسے ہم مکانہ باتیں کرتے ہیں یہ لوگ؟ تو اس لیے یاد رکھ لو، جو اللہ کی طرف جن کی نسبت ہے نا، وہاں سے ہیلپ لینا، وہاں جا کر دعا مانگنا، یہ حقیقتاً یہ خدا ہی سے دعا مانگنا، یہ کوئی دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، یاد رکھ لیں، بالکل یہ کوئی مختلف چیزیں نہیں ہیں، اللہ ہی کے نے یہ راستے میں بتائے ہوئے ہیں، یہ قرآن پاک ہی پر عمل ہے۔ حماقت کی وجہ سے یا بہت زیادہ لوگ جہالت اور حماقت کی وجہ سے ان کے، اور بعض لوگ پیسے کے لالچ میں آ کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور لوگوں کو غلط ملت نظریات پھیلاتے ہیں لوگوں میں، اور لوگ بیچارے جن کے پاس علم تو ہوتا نہیں تو وہ کیونکہ داڑھی جبہ کبا تو ان کا بھی ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے جناب وہ یہ دیکھو یہ داڑھی بھی ہے، جبہ کبا بھی ہے، مسجد بھی ہے، ٹھیک ہی کہتے ہوں گے نا، اور یہ تکلف نہیں کرتے۔ ذرا دیکھ لیں کہ جو کہتے ہیں اس میں کوئی لاجک بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ انسان کا دل دماغ بڑا ہوتا ہے علم کے ساتھ، علم نہیں ہوگا تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، فرمایا اگر یہ ساری کائنات بھی جمع ہو جائے نا اور تمہیں کوئی نفع دینے کی کوشش کرے، نہیں دے گی، اتنا ہی دے گی جتنا خدا نے لکھا ہوا ہے۔ اب یہ ہمارے دیکھ لیں، اگر یہ دنیا دار نفع کر سکتے نا، بڑی غلامی کی ہے نا ہمارے مسلمان ملکوں نے ان کی، تو ان کے حالات کچھ بہتر ہو جاتے ہیں۔ آج کسی کی حالت تو بہتر ہوتی ہے نا۔ اور اللہ کے بندو، تم قیامت تک بھی غلامی کر کے دیکھ لو، کبھی حالات نہیں بدلیں گے، حالات جب بھی بدلیں گے قرآن و سنت پر عمل کرنے سے بدلیں گے۔ یہ یاد رکھ لو تم انسان۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت ایک بات کی، اور جتنا بھی انسان اس کو سوچتا جائے نا، یقین کریں انسان، علامہ اقبال نے کہا جب انسان ایک خدا کی بارگاہ میں جھکنے سے منہ پھیرتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا نہیں ہے نا، پھر اس کو وہ ایک سے اس نے منہ پھیرا نا، خدا تعالیٰ اس کو ہزاروں لاکھوں کے سامنے پھر فرماؤں جاؤ جھکو، کبھی تم کسی کے سامنے جھکو گے، کبھی کسی کے سامنے جھکو گے، کبھی کسی، اور یار لوگوں اپنے جیسے مخلوق کے سامنے تم جھکنے کے لیے تو تیار، ان کے غلامی تو اس کے لیے خوشی کے ساتھ تیار ہو جاتے ان کی جوتیاں پالش کرنے کے لیے، خدا کے سامنے کیوں نہیں جھکتے ہیں؟ یعنی ان اللہ رب العزت کے حکام کے سامنے اپنے گردنیں کیوں اکڑ کر رکھتے ہو؟ اس کے حکم کے سامنے جھکو نا، تاکہ تمہیں اپنے جیسوں کے سامنے نہ جھکنا پڑے۔ جب تم اللہ سے اپنے منہ پھیرو گے نا تو پھر ہزاروں کروڑوں کے سامنے تمہیں اسراف نہیں کر دو، کی ہوئی ہے نا، کی ہوئی ہے انسانوں نے سامنے جھکا، ہر مسئلے میں کوئی بھی ذرا بھی غور و فکر کر کے دیکھ لو، یہ جتنے پوری روئے زمین پر لوگوں نے گردنیں نیچے کر کے رکھی ہوئی ہیں، کس کے سامنے کی ہوئی ہیں؟ انسانوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے کی، او جاؤ بھائی یہ کرو جی، وہ کرو جی، یہ کرو جی، وہ کرو جی، یہ کرو۔ اب بیچارہ انسان پھرتا ہے، اور یار کیوں پھرتا ہے؟ جو یہ قوانین بناتے تیرے جیسے انسان ہیں، وہ بھی تیرے جیسے انسان ہیں جنہوں نے تجھے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ کیوں غلام بنایا؟ تو نے خدا سے منہ پھیرا ہے۔ جب خدا سے منہ پھیرو گے تو تمہیں پھر ان کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی، ایک ہی نہیں کرنی پڑے گی، ہزاروں لاکھوں کے سامنے گردنیں نیچے کرنی پڑیں گی۔ اللہ پاک نے فرمایا فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا لَا يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، پوری کائنات بھی تمہیں نقصان پہنچانے پر کھڑی ہو جائے نا، نہیں نقصان پہنچا سکتے، اتنے پہنچائیں گے جتنا خدا کی تقدیر میں اس نے فیصلہ کیا ہوا، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہو گیا نا، انسانوں نے دیکھ لیا نا، پوری 56 ملکوں نے جا کر حملہ کیا، کیا کر لیا؟ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ اللہ کے بدلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اچھا 56 یا 48 ملکوں نے جا کر مسلمان کیا، بھی ناکامی ذلت کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوا۔ اچھا اللہ رب العزت نے ایک ہی چھوٹی سی مخلوق بھیجی، ساری کائنات کو آگے لگا دیا نا۔
ایک ہی چھوٹی سی وہ مخلوق جو آنکھ سے ایسا نظر ہی نہیں آتی، کیا کر وہی ہوتا ہے جو ادھر سے ہوتا ہے. یاد رکھ لو، ہوتا وہی ہے جو ادھر سے ہوتا ہے. انسان کیا کر سکتا ہے؟ پوری تاریخ انسانیت میں انسان نے کیا کیا ہے؟ لاکھ آدمی کو مار دو گے، کیا انسان دنیا سے ختم ہو جائیں گے؟ کروڑ کو مار دو گے، دنیا انسان ختم ہو جائیں گے. مرنا تو ویسے بھی ہے بھائی، کال نہیں مرنا تو آج مار دیتے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آخر تو اینڈ وہی ہے نا. وہی یہ سب یوز لیس چیزیں ہیں. خوف صرف خدا تعالیٰ کی ذات کا، اللہ رب العزت کے سوا کسی کا خوف نہیں ہے، اور رکھنا چاہیے بھی نہیں. فرمایا رفعت الاقلام و جفت الصحف، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور جو نا صحف کتابوں کی سیاہی خشک ہو چکی ہے. فرمایا اب جو کچھ ہونا وہ خدا نے لکھ دیا، کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میرے رب کے فیصلے ہو چکے ہیں. اس لیے دوسری روایت میں ہے، فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء، فرمایا جب تم ایز میں ہو نا، آسانی میں، اور اللہ کو یاد رکھو. جب تم اس وقت خدا کو یاد کرو گے نا تو وہ خدا جب تم مشکل میں ہو نا تمہاری مدد کرے گا. اور انسان کرتا ہے کہ یعنی جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس پر کوئی نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے نا، عالم نعمتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، انسان خدا کا باقی ہوتا ہے. کیونکہ اب روز نہ دیکھ کر دے، جتنا انسان خدا پر آسانیاں کرے گا انسان اتنے خدا کا نافرمان. اعلیٰ ہونا دوسری طرف چاہیے، ہونا اپوزٹ چاہیے، کہ جتنا خدا تعالیٰ کسی پر انعام کرے تو انسان کو خدا کی فرمان بردار ہونا چاہیے، نافرمانی ہونا چاہیے. پر انسان کرتا کیا ہے؟ انسان کرتا اپوزٹ ہے. جتنا خدا تعالیٰ اس کو مصیبت میں رکھتا ہے نا، یہ اتنا اس کو پکارتا ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ اس کو انسان کو جب آسانیاں دیتا ہے یہ اسی کی بغاوت کرتا ہے. یہی انسان کرتا ہے. غریب ماں باپ کی اولاد فرما بردار ہوتی ہے، امیروں کی نافرمان ہوتی ہے. اعلیٰ ہونا الٹ چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ غریبوں کی اولادیں ہوں نافرمان. بھائی میں باپ جی، اماں جی، تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ لیکن ان کے یہ نہیں کہتے، وہ تو ماں باپ کی مدد کرتے ہیں. پورا سروے کر کے دیکھ لو میری بات کو آزما کر دیکھ لو. جتنا کوئی انسان بڑا ہوگا نا دولت میں یا کسی بھی مسئلے میں، اتنی ان کی اولادیں خراب ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے بات یہ ہے کہ انسان ناشکرہ ہے. فرمایا آخری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ رب العزت نے کامیابی کو صبر کے ساتھ جوڑ دیا ہے. کوئی بھی کامیابی کسی قسم کی صبر کے بغیر اللہ نہیں دیتا. اور اللہ تعالیٰ نے آسانیاں مصیبتوں کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں. یہ ہماری اولاد جو بھول گئی نا، یہ نہیں پتہ کہ یہ ہمارے ماں باپوں نے جو آج آسانیاں دی ہیں کن کن مصیبتوں سے گزر کر ان لوگوں نے ہمیں یہ آسانیاں دی. یہ بھول جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم پیدائشی امیر ہیں، ہم پیدائشی آسانیوں میں. یہ نہیں پتہ کہ ان آسانیوں کے پیچھے کتنی قربانیاں ہمارے ماں باپ کی. اور فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. یہ کبھی اللہ تعالیٰ آسانیاں خود بخود نہیں آ جاتی. پہلے انسان کو کوئی ہے بغیر محنت کے جناب ڈاکٹر بن جائے، بغیر محنت کے پیسے والا بن جائے، بغیر محنت کے کوئی چیز. او بھائی اللہ پاک نے رکھی ہے ایسے، خدا کا قانون ہی یہی ہے. پہلے مشکل ہے، اس کے بعد آسانیاں. پہلے تنگی پھر آسانی، پہلے شدت پھر. تو یہی اللہ کا اصول. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انسان کو خدا تعالیٰ کا فرما بردار ہونا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ مجھ پر کتنے اللہ کے احسانات ہیں، اور ان احسانات کا یہی ہے کہ اس کا شکر کیا جائے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. علینا الا البلاغ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.